नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाजरीन, आज मन चाह रहा है कि खुद से एक सवाल करूं। वो सवाल ये है कि मकसद जिंदगी क्या है, मौत से इतना खौफ क्यों है। आप भी पूछे अपने आप से इस सवाल को। इसमें किसी धर्म और जात समाज की बंदिश नहीं है, बल्कि हर इंसान पूछे खुद से कि मकसद जिंदगी क्या है और आसूदे जिंदगी और तकमील जिंदगी का राज क्या है। आप हम जैसे हजरत इंसान को देखते होंगे कि हमारी इंसानी तहजीब में लोग किसी चीज के हुसूल के पीछे सरपट दौड़ने लग जाते हैं और बहुत सारी चीजों के पीछे अबस ही भागने लग जाते हैं और उनकी सोच होती है कि वो एक मकसद को हासिल करना चाहता है। उस मकसद की खोज में कारोबारी और ताजिर निकल पड़ता है तो एक ताजिर बन जाता है। कोई मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है तो वो जिनसी ताल्लुकात को अपना मकसद बना लेता है। कोई तफरीहबाजी को मकसद बनाता है, कोई खेल तमाशे को, कोई कुछ तो कोई कुछ। यहां तक कि दुनिया के हर आयश और इशरत के सामान उसके पास होते हैं, मगर उसके बावजूद कभी आप ऐसे शख्स के पास बैठना कुछ लम्हों के लिए और एक सवाल करना कि मकसद जिंदगी क्या हासिल हो गई, उसका जवाब होगा नहीं। बल्कि मैं आज भी इस जिंदगी में खोखलेपन को महसूस करता हूं, खालीपन को महसूस करता हूं। नाज़रीन, कुछ दिन कबल किसी बड़े शख्स के साथ मेरी गुफ्तगू जारी थी। वो शख्स कोई मामूली नहीं था, उसके पास मालो दौलत के अंबार थे। वो शख्स अचानक दौरान गुफ्तगू ये कह दिया कि हर एक की अपनी अपनी परेशानी होती है। मैंने कहा कि अगर इंसान से परेशानियां हटा ली जाएं तो फिर आपको हर नुक्कड़ पर खुदाई का दावा करने वाला इंसान मिल जाएगा। तो नाज़रीन, हकीकत यह है कि इंसान का चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाए, वो इस दुनिया में मकसद जिंदगी हासिल नहीं कर सकता जो वो चाहता है। अब खुद देखिए, हमें बचपन कितना प्यारा लगता है, उसकी यादें कितनी अजीज रखते हैं हम लोग, जबकि बचपन की यादें बहुत कम याद रहती हैं। इसी तरह हम लोग खूबसूरत जिंदगी के चक्कर में उस याद को भूल जाते हैं कि किसी दिन ये जिंदगी अधूरी रह जाएगी और फिर पल भर में हमें नाम के बजाय मैयत और जनाजे के नाम से याद किया जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग मौत को रहमत कहते हैं, मगर ताज्जुब है कि उसे कोई गले लगाने को तैयार नहीं होता। आखिरी सांस तक कोशिश होती है कि भाई किसी तरह बचा लिया जाए। हमारी सोसाइटी, समाज, खानदान, बस्ती में जब एक एक करके इस दुनिया से रुखसत होने लगता है कोई इंसान, कोई अपना, कोई रिश्तेदार, तो कुछ वक्त के लिए हमें भी मौत याद आती है, मगर फिर बचपन की यादों की तरह उसे भी भुला देते हैं। जबकि मौत वो हकीकत है जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता। मगर नाज़रीन, हमारी नजरों के सामने कुछ ऐसी खूबसूरत अमवात के हादिसे पेश आते हैं, वाकयात पेश आते हैं कि इसी मौत पर रश्क होने लगता है और बहैसियत मुसलमान इंसान और मुसलमान तमन्ना करने लग जाता है कि मौत आए तो ऐसे आए कि हम खुद उठकर मौत का इस्तकबाल करें और मौत हमें बखुशी गले लगाए। जी हां नाज़रीन, आपने मरहूम अली बनात का नाम सुना होगा। आजकल इसका नाम सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चे में है। सोशल मीडिया में उसकी मौत को लेकर जो चर्चे हुए, उसकी कुशादा दिली को लेकर जो बातें सामने आई, उसको आपने सुना होगा और देखा भी होगा। जी हां, उसका नाम था अली बनात। ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाला अरबपति मुसलमान था। अरबों और खरबों की जायदाद का मालिक अली बनात इस रमजान में एक मूजी मर्ज कैंसर की वजह से इस दारी फानी से रुखसत हो गया। मगर
कैंसर मर्ज की जब तशखीस हुई और साल 2015 में अली बनात को जब डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 7 महीने बाकी हैं, वो जिंदा रह सकता है, तो उसने जीने का ढंग बदल लिया। जिसके घर के सामने हजारों डॉलर की कारें खड़ी होती थी, नौकर चाकर जिसके पीछे आगे पीछे भागते रहते थे, पुरतायुश जिंदगी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में, तो सोचिए कि जीने का ढंग कैसा होगा और उसके ठाठ कैसे होंगे। मगर इस नौजवान ने अपनी तमाम तर दौलत अफ्रीका के गरीब लोगों में बांटकर, गरीब बच्चों में बांटकर, गरीब यतीम बच्चियों में बांटकर, उनकी मदद करके, अपने रब को राजी करके मौत का इस्तकबाल करते हुए दुनिया से चला गया। 7 महीने जिंदा रहने की बात कही थी डॉक्टरों ने, मगर वो 2 साल जिंदा रहा। इंसानियत की खूब मदद की, इतनी मदद की कि जब वो गया तो हर एक को अश्कबार करके चला गया। वो गया तो इंसान को जीने का ढंग सिखा कर चला गया। वो गया तो दुनिया को ये बताकर गया कि मकसदी जिंदगी इंसान का क्या होना चाहिए। गरीब बच्चों को गले से लगाकर न जाने वो कैसा सुकून महसूस किया होगा जो उसको अपने महल की पुरतायुश बेड पर ना मिलता होगा। फलाही कामों पर सारा कुछ कुर्बान करने के बाद उसने एक वीडियो भी बनाई, और वो चाहता था कि ये वीडियो उसकी जिंदगी से चले जाने के बाद, उसकी मौत के बाद आवाम देखे। वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दिया गया है, फेसबुक में उसको लाखों करोड़ों लोगं ने अब तक देख चुके हैं। उसको सुनिए, अंग्रेजी में है। मैं यहां कुछ निचोड़ उसका आपके सामने रखूंगा जिसको बहुत सारे लोगों ने रखा है। शायद उसके बोल में आपको मकसदी जिंदगी मिल जाए, उसके अल्फाज में, उसके दर्द और कुढ़न में आपको जो है मकसदी जिंदगी मिल जाए। वो कहता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दौर गुजर चुका है। मैं उन तमाम लोगों के लिए एक छोटी वीडियो क्लिप बनाना चाहता था जिन्होंने पहले दिन से मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया और इस सफर में मेरे साथ रहे। अल्लाह आप तमाम लोगों को इसका अज्र देगा। और आप मुझे और मेरी तंजीम को सपोर्ट करते रहें। मैं आप तमाम बहन भाइयों को एक छोटी सी नसीहत करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जिंदगी में कारें, पैसा और सब कुछ होता है, लेकिन जब मैं कैंसर में मुब्तला था तो मुझे बहुत सारे लोगों के पैगामात मौसूल होते थे कि आपको जन्नत मिलेगी, आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। ये हम पर अल्लाह की एक मेहरबानी है। हम में से बहुत लोगों को अल्लाह की तरफ से इस बात का पता नहीं होता कि मौत कब आनी है। हम में से कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग, इस दुनिया से अचानक चले जाते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें लड़के लड़कियां क्लबों में जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपनी जिंदगी में एक मकसद बना लें और एक मंसूबा बनाएं जिस पर आप काम कर सके। अगर आप खुद ये काम नहीं कर सकते तो आप किसी और के साथ मिलकर फंडिंग के जरिए से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि उसकी आपको रोज़े महशर जरूरत होगी। और वो बहन भाई जो इस जिंदगी के पीछे हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी के दिन गुजर जाते हैं और बहुत कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम इस्लाम की पैरवी करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात पूरी करने पर तवज्जो देते हैं। लेकिन जिंदगी कोई मजाक नहीं है, हमें मोहतात से रहने की जरूरत है। मैं कभी कभी बेड पर लेट कर बहुत रोता हूं। हमारी जिंदगी में अल्लाह कुछ ऐसे लोगों को लाता है जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता कि वो हमारी जिंदगी में शामिल होंगे, और कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जबकि उनके बारे में आपको मालूम भी नहीं होता। जब मैं सफर करता था तो इस दौरान मैं बहुत से लोगों से मिला। जब मैं अस्पताल में था और मुझे कैंसर था तो दुबई और बर्तानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों से लोग मुझे मिलने आते। ये हमेशा रहने वाली अल्लाह की तरफ से वदियत करदा मोहब्बत है। वो लोग जो बीमार हैं या परेशान हैं, उन लोगों को यही पैगाम दूंगा कि परेशान मत हो। अल्लाह आपके लोगों के पास कुछ ऐसे लोग भेजेगा जिसकी आपको तवक्को भी नहीं होगी। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अली बनात की गुफ्तगू, कुछ लेन और रह गए हैं। यहाँ मुझे ब्रेक की इजाज़त दे। ब्रेक की उस पार कुछ और हकीकतें आपके सामने रखना है। ब्रेक की इजाज़त दे।
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین، علی بنات اس وقت یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے، مگر اس نے عملاً جو پیغام پوری دنیا کو دے گیا وہ قیامت تک زندہ رہے گا. 2 سال تک اس نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے. اس نے موت کی تیاری کر کے موت کا استقبال کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ویڈیو جس نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں کو نم کیے بنا نہیں رہ سکا، اور اس کے درد کو اور اس کی کڑھن کو اس نے گہرائی کے ساتھ محسوس کیا. ناظرین، یہ بات علی بنات کی تھی. ایک ایسی خبر رمضان کے ہی مہینے میں ادھر کچھ دن قبل فلسطین سے آئی. جی ہاں، فلسطین. ویسے بھی سال کے 12 مہینے یہ ملک خون سے تربتر رہتا ہے، اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خون آپ کو ہر جگہ بکھرا ملے گا. اس رمضان کو جو خبر آئی تو اس خبر نے رلا کر ہی دم لیا. کوئی اس داستان عالم کو لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آئیے اور خون آلود شام کا تذکرہ کرتے ہیں. آہوں اور سسکیوں میں ڈوبی رمضان المبارک کی ایک رنجیدہ و رنجور شام، کہ جب خزاں بکف رتوں کے ظلم و ستم کے خلاف ایک شہر علم فلسطین کے مکین سراپا احتجاج تھے. ایک دھان پان سی نازک اندام مگر عزم و ہمت کی کوہ گراں فاطمہ بنت عبداللہ کی عملی تصویر بنی رزان نجار زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر رہی تھی. مشرقی غزہ میں حق واپسی کے لیے نکالے جانے والا مظاہرہ تھا. اسرائیلی فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی اور رزان نجار کو تاک کر گولیاں ماری گئیں. روزے کی حالت میں شام 5:30 بجے رزان نجار کی نرسوں والی سفید جیکٹ خون میں سرخ ہو چکی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ کلی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر بے حس ملت اسلامیہ کے لیے سوالات کا ایک ہجوم چھوڑ کر چلی گئی. زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں کہ جس کے لیے جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے، کوئی شاعر کہتا ہے. ناظرین، رزان پہلی صنف نازک تھی جس نے جامعہ ازہر میں طبی امداد اور نرسنگ کی تعلیم 1 سال تک مکمل کی تھی. 2014 میں اس کے گھریلو حالات بگڑتے چلے گئے. اس کا باپ قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا. غربت آسمان کو چھونے لگی. سو وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر واپس فلسطین پہنچ کر مریضوں اور زخمیوں کی رضاکارانہ طبی امداد کرنے لگی، پیسوں کے لیے نہیں. رزان کے اس ذوق پر نظم و نثر کے عقیدت آفرین الفاظ قربان کے وہ اکثر اوقات طبی آلات بھی اپنے جیب سے خریدتے. رزان کی جرأت و شجاعت کو سلام کے اسرائیل کے خلاف ریلیوں میں وہ 10 سے زائد بار زخمی بھی ہو چکی تھی، لیکن اپنے ارادوں سے پسپائی اختیار نہیں کی. نہ جانے وہ عظیم لڑکی عزم و یقین کے کس دلنشی لمس سے آشنا تھی کہ متعدد بار زخمی ہو کر موت سے سرگوشی کرنے کے باوجود موت کے خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہوئی تھی. ناظرین، ایک مضمون نگار حیات عبداللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اسرائیل نے 2006 سے 20 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی میں محصور کر رکھا ہے، اور باہر کی دنیا سے ان کے رابطے پر پابندی ہے. دنیا کا یہ سب سے بڑا واحد ایسا عقوبت خانہ ہے کہ جہاں صرف مسلمان اذیت برداشت کر رہے ہیں، مگر اقتدار کے حریص لوگوں کے لبوں پر آج تک فلسطین پر ظلم کے خلاف
کلمہ خیر ادا نہیں ہو پایا، جس کی بنیادی سبب فکری انتشار ہی تو ہے۔ وہ منظر دیکھیے، رزان نجار کی خون آلودہ جیکٹ کو اپنی چھاتی سے لگائے اس کی ماں زارو قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ شاید آپ ان آہوں اور سسکیوں کو بیٹی کی جدائی سے تعبیر کریں، مگر یہ بھی درست ہوگا۔ مگر آپ جانیں کہ رزان جن پرخطر راستوں پر گامزن تھی، ان کی منزل شہادت ہی ہوا کرتی ہے۔ سو رزان اور اس کے اہل خانہ تو شہادت کے لیے پہلے ہی سے ذہنی طور پر تیار ہوں گے، مگر اس کے باوجود اس کی ماں نے آنسو کیوں بہائے؟ یہ آنسو چیمانہ دارت۔ جی ہاں، ان آنسوؤں کا مطلوب مقصود یہ تھا کہ شاید آنسوؤں کی یہ سوتے پھوٹتے دیکھ کر مسلم امہ میں کوئی بھونچال آ جائے، شاید یہ گریہ وزاری سن کر مسلم امہ کے شعور میں وحدت پیدا ہو جائے۔ مگر رزان نجار کی والدہ کو خبر ہی نہیں کہ مسلم امہ کی ساری قیادت اپنا ایمان بیچ کر اپنی ذات اور مفادات کے حجروں میں دھونی رمائے بیٹھی ہے۔ شاید بہن رزان کی والدہ کو معلوم ہوتا کہ اس وقت ان کے آنسوؤں کی نہیں بلکہ مسلم قیادت کو چوڑیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو شاید وہ روانہ کر دیتی۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا بہن نجار کی خودداری کو بار بار زخمی ہوئی، مگر وہ مقصد سے نہیں ہٹی۔ چاہتی تو کہیں اور نوکری کر لی تھی، مگر وہ لگاتار گولیوں کے گھن گرج کے سائے میں بے خوف اپنے بہن بھائیوں کی تیمارداری کرتی رہی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہی، اور پھر جو بار بار موت کا استقبال کرتی رہی تھی، اس بہن سے آج موت لپٹ گئی، یہ کہتے ہوئے کہ تیرے موت سے شاید مسلم قیادت کو ہوش آ جائے۔ مگر ہائے رے قسمت، یہ حکمران تو خواتین میں ڈرائیونگ لائسنس بانٹ کر خود کو ترقی یافتہ لوگوں میں شامل کرنے کے لیے دیوانہ وار اچک کر یورپی ممالک کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کس انگریزی اخبار نے ان کی اس اقدام کی کن الفاظوں میں تعریف کی ہوگی۔ افسوس ہے ناظرین، ایک طرف نجار بہن ہے جس نے گولیوں کے گھن گرج میں گھر کی تمام تر مسائل اور تکالیف کے باوجود مقصد زندگی کو سامنے رکھا اور موت کا استقبال کیا۔ وہ ایک نرس تھی، ایک لڑکی، 21 سال عمر، وہ عمر جس میں مسکراہٹ گہری ہوتی ہے، آنکھوں میں چمک پائی جاتی ہے، خواب کھلتے ہیں۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ عورت کی برتری کی مثال دی گئی۔ اس کو فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، جو لیبیا میں مجاہدوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی تھی۔ وہ کراہتے مردوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والی، برستی گولیوں میں اگلی صفوں میں نہتی کھڑی لڑکی نے مقصد زندگی کو سمجھا تو موت سے یوں لپٹ گئی کہ پوری دنیا رو پڑی۔ دوسری جانب علی بنات ہے، انسانیت کی وہ خدمت کی کہ وہ مثال بن کر رہ گیا اور اپنی زندگی کی درد بھری داستاں یوں سنائی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ پوری دنیا کو انسانیت کی خدمت کے عملاً ایسی دعوت دے کر چلا گیا کہ ایمان و اسلام کا نام روشن کر گیا۔ ایک طرف میں اور آپ ہیں جو موت سے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر بے حسی اور بے غیرتی کی ایسی انتہا کہ جیسے موت ہمیں آنی ہی نہیں ہے۔ سوچئے ناظرین ایک اور بریک کی اجازت۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، علی بنات اور رزان نجار کی موت کے ساتھ ساتھ ابھی 1-2 دن قبل 23ویں رمضان کہ آپ شب کہیں، جمعہ کی فجر کی نماز کے وقت اپنے شہر بھٹکل سے ایک موت کی خبر آئی۔
اور وہ خبر ایسی تھی کہ کانوں پر یقین کے قابل نہ تھی، مگر حقیقت سے انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ موت کی خبر تھی مرکز نظام الدین میں 45 سال تک اپنی خدمات انجام دینے والے اور ساری زندگی دعوت اللہ کے لیے وقف کر دینے والی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا غزالی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی۔ ان کی موت بھی قابل رشک تھی۔ موت کے وقت کا حال سننے والا ہر مسلمان چاہے گا کہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو۔ جی ہاں ناظرین، مولانا غزالی علیہ الرحمہ، میں نے ان کو طالب علمی کے زمانے میں میرے مادر علمی جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل کے مسجد میں بعد نماز عصر یا مغرب ایک ہی طرز کے ساتھ ہلکے ہلکے خوبصورت دھیمے اور باریک آواز میں اصلاحی اور تبلیغی بیان کرتے ہوئے سنا تھا، اور وہ منظر مجھے اچھی طرح سے آج بھی یاد ہے کہ ایسے موقعوں پر میرے مربی و مشفق مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سامنے بیٹھے رہتے اور بڑے انہماک سے سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد شہر کی تبلیغی مرکز شاذلی مسجد بھٹکل میں اور پھر مرکز نظام الدین میں ان کے چھوٹے سے تنگ حجرے میں ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شہر میں مولانا کا آنا کم ہوتا تھا اور آتے بھی تو کسی مسجد میں بیان کے وقت ہی ان کا دیدار ممکن ہوتا۔ وہ ایک غیر متنازع اللہ والی ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جن کی معصومیت پر شاید فرشتے بھی وارے جائیں، عالمی سطح کی گمنام ایسی شخصیت تھی جن کی تعریف کے لیے الفاظ اور بول جہاں کم پڑ جائیں تو دوسری جانب طرز خطابت خود شرما جائے۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس مٹی سے بنائے گئے تھے جس میں ذاتی غرض لالچ کی بو تک نہیں آ رہی تھی۔ یہ صرف میرے دل کی آواز نہیں ہے، بلکہ ان کے سلسلے میں آپ جتنے بھی لوگوں کے دلوں کو ٹٹولو گے یہی باشد گشت سنائی دے گی۔ مولانا مرحوم کے سلسلے میں منفی سوچ رکھنے والا شاید ہی کوئی ہوگا۔ مرکز نظام الدین کے حالیہ اختلافات کے دوران بھی وہ صرف اپنے مقصد زندگی سے جڑے رہے، کسی بھی قسم کے تنازع سے مولا نے ہمیشہ خود کو دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے 45 سالہ اس خدمت کا ایسا صلہ دیا کہ مولانا نے خود اٹھ کر موت کا استقبال کرتے ہوئے نماز کی تیاری کے دوران، شب قدر کی رات، جمعہ کی رات اور فجر کی نماز کی تیاریوں کے دوران اللہم اغفر لی کا ورد کرتے ہوئے اور تمام اہل خانہ سے معافی مانگتے ہوئے اور تمام سے معافی مانگنے کی درخواست کرتے ہوئے اپنی اہلیہ محترمہ سے یک لخت اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جی ہاں، شب قدر کی رات عبادت بھی کی، سحری کا وقت آیا تو اہلیہ محترمہ سحری لے آئیں۔ اس بیچ مولانا نے کہا کہ آپ سحری لے آئے مگر مجھے تو لگتا ہے فرشتے آنے والے ہیں، اور پھر طبیعت میں کھلبلی شروع ہوئی۔ اتنے میں اذان ہو گئے تو اہلیہ سے کہا کہ اذان ہو گئی ہے، جلدی سے وضو کے لیے پانی تو لاؤ، 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں۔ اس بیچ معافی مانگتے رہے، اللہم اغفر لی کا ورد کرتے رہے، پھر وضو کا موقع بھی نہ ملا، موت سے گلے لگ گئے۔ ناظرین سنا آپ نے، یہ ہوتا ہے موت کا استقبال۔ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی دین کی دعوت کے لیے اور اس کے بندوں کی خدمت کے لیے قربان کر دیتے ہیں تو پھر دنیا ان کی موت کو رشک کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اللہ مولانا مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ناظرین میں نے شروع سے لے کر اب تک جن اموات کا تذکرہ کیا وہ خود کو سمجھانے کے لیے تھا کہ ہم زندگی کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر ٹھوکریں ملتی ہیں مگر اس کے باوجود ہماری روش نہیں بدلتی۔ موقع ملتا ہے گر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ناظرین جب ہمیں اس بات کا احساس ہونے لگے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے اور ہدایت کے راستے کھل رہے ہیں تو پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے ماضی میں، بس وہیں سے راستہ بدل لے۔ اللہ پاک نیتوں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ جب انسان اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے
اور مشکلیں آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یار وہ تو مجھے ایسے ایسے القاب سے پکار رہا ہے، دیندار کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہوتا ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ یہاں میں نے 3 اموات کا تذکرہ کیا، تینوں حضرات کی موت نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اگر سوچا جائے تو سب ایک ہی پیغام، سب کا ایک ہی پیغام تھا، اور پھر اور گہرائی سے لیا جائے تو ہر ایک نے الگ الگ طبقوں کو بھی الگ الگ پیغام دیا ہے موت کا۔ یعنی علی بنات اس امت کے مالدار طبقے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو کینسر کا مرض ایک نعمت کے طور پر آیا اور میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پھر غریبوں کی امانت ان تک پہنچا کر موت کو بڑی اشتیاق سے گلے لگا لیا، مگر تم کو تو موت کا پتہ بھی نہیں ہے، لہٰذا موت کی تیاری کر لو۔ ادھر بہن نجار اپنی تمام تر مسائل کے باوجود خدمت خلق کو اپنا شعار بنا کر دنیا کو اور مسلم قیادت کو ایک پیغام دے رہی تھی کہ انسان کی خدمت کو گولیوں کے بوچھار کے بیچ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے غربت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ہم تو زندگی کے مسائل کا رونا رو رو کر نمازوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ قرار دے دیتے ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم بہن نجار کے پیغام کو سمجھ پائیں گے؟ کیا اس کا خون مسلم قیادت کو جھنجھوڑ پائے گا؟ اور پھر ادھر مولانا غزالی مرحوم کی موت نے پیغام دیا کہ سادگی کس کا نام ہے۔ تمام تر آسائشوں کو چھوڑ کر، تمام تر سہولتوں کی قربانی دے کر، 45 سال کا عرصہ تبلیغ دین میں لگا کر پورے علماء کرام کو، ائمہ کرام کو، عام و خاص طبقے کو ایک پیغام دے گئے کہ جب دعوت اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ موت کے فرشتے تو آ گئے اور جانے کا وقت بھی آ گیا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ اکبر کہیں اور سوچیں اس بات پر اور محسوس کریں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، میری اس سیدھی بات کے پیغام کو نہ صرف سمجھیں بلکہ محسوس کریں، اس درد کو اور اس کڑھن کو محسوس کریں، اور اپنی تاقراتوں میں اس ناچیز کو بھی اور اس ادارے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اور پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔